ایک عرصے سے پاکستان کے اندر شیعہ جوانوں کے حوالے سے، اکابر کے حوالے سے، سیاسی اور اجتماعی کام کرنے والے افراد، گروہوں اور تنظیموں کے حوالے سے ریاست کا جو رویہ ہے وہ بڑا ہی نیگیٹو، منفی اور ایسا رویہ ہے جو ناقابل معافی بھی ہے، ناقابل قبول بھی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ کچھ عرصے پہلے کراچی کے اندر ایک صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کا نام سید وصال حیدر نقوی تھا۔ جیسے ہی ان کی گرفتاری کا اعلان کیا گیا، فوراً مین اسٹریم لائن کی میڈیا کے اندر بھی اور سوشل میڈیا کے اندر بھی، جیو جیسے چینلز اور ARY جیسے چینلز پر بھی باقاعدہ ایک پروپیگنڈا شروع کیا گیا، اور اس میں کہا گیا کہ یہ ایک بہت بڑے گینگ کے سربراہ تھے اور ملک کے اندر ایران کے لیے جاسوسی کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک بنا رہے تھے، اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے پیسے میں یہ انوالو تھے۔ اور اسی طرح سے کہا گیا کہ یہاں پر ایران کے ایجنٹوں کے درمیان یہ پیسے تقسیم کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ، یعنی سنگین ترین الزامات لگائے گئے۔ اور اس کے کچھ ہی دن بعد ہمارے ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب، جن کو بڑا شوق ہے اس طرح کے معاملات میں، امریکی کاسلیسی اور سعودیوں کے تلوے چاٹنے کا، تو انہوں نے فوراً ایک اپنی ویلاگ کے اندر سید وصال حیدر نقوی کے حوالے سے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے، اور ان کے حوالے سے ایران کو پھر انوالو کیا، اور پھر ایسی باتیں کی جو سننے والا سننے کے بعد کانوں کو ہاتھ لگائے۔ یہاں تک کہ وہی الزامات جو میڈیا کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر دہرائے گئے تھے، انہوں نے نہ صرف دہرائے بلکہ اپنے سورسز کے حوالے سے بڑے پختہ یقین کے ساتھ ایسی باتیں کر دیں، اور پھر ساتھ میں یہاں تک بھی کہا کہ ایران میں آیت اللہوں کی حکومت ہے، اور جب سے آیت اللہوں کی حکومت شروع ہوئی ہے یہ ہر معاملے میں ہر جگہ پنگا لیتے ہیں، امریکیوں سے پنگا لیتے ہیں، فلان سے پنگا لیتے ہیں، فلان سے پنگا لیتے ہیں، پاکستان کے اندر بھی ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے۔ اس طرح کی زبان کسی جنرل کو کبھی بھی زیب نہیں دیتی، ریٹائرڈ جنرل کو کبھی بھی زیب نہیں دیتی کہ صرف اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے اتنے بڑے حملے کرے اور ایک پوری قوم کو کٹہرے میں کھڑا کرے۔ تو وصال حیدر کے حوالے سے بھی اس شخص نے ایسی ہی سخت، کریح اور جھوٹی زبان استعمال کی، اور پھر کہا کہ جاسوسوں کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک یہاں پر بن رہا تھا، اور یہ اس کا سرغنہ تھا، اور اس کی سرکاری نوکری ایک شیلٹر تھا، یہ تھا وہ تھا۔ اگر ہم غور کریں ان چیزوں پر تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک پلاننگ ہے پاکستان کے اندر تشیع کو انڈر پریشر رکھنے کا، تشیع کے بنیادی عقائد کے لیے کام کرنے والے لوگوں کو انڈر پریشر رکھنے کا، اور اس کے لیے وہ ہمیشہ ایران کا نام استعمال کرتے ہیں، گویا شیعہ پاکستان کے اندر اپنے ملک کے نہیں بلکہ ایران کے وفادار ہیں۔ یہ بات ثابت کرنے کی بھونڈی کوشش کی جاتی ہے۔ اب ذرا اسی کیس میں غور کیجیے گا، سرکار تو انہی کے ہاتھ میں ہے نا، تمام معلومات انہی کے ہاتھ میں ہیں۔ یہی سید وصال حیدر نقوی صاحب اپنے نوکری اور ملازمت کے کیریئر میں ایک انتہائی شفاف انسان ہیں، اور اس بات کی گواہی ان کا ادارہ دیتا ہے اور ان کا ٹریک ریکارڈ دیتا ہے۔ انتہائی دیندار، پرہیزگار، پاکیزہ، محب وطن، نیک خصلت اور دوسروں کے کام آنے والے انسان۔ ان کا قصور کیا ہے؟ قصور یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مختلف شہروں میں قرآنی سینٹرز اور قرآن کی ترویج کے ادارے یہ چلا رہے ہیں اور چلا رہے تھے، اور اس کے لیے مختلف لوگوں سے مدد لیتے تھے۔ یقیناً اس طرح کی مدد آتی بھی ہے اور لوگ لیتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں، لیکن باقی تمام ملک کے اداروں کو اجازت ملتی ہے جب ہمارا کوئی بندہ یہ کام کرتا ہے تو اس پر اس طرح کے الزامات لگا کر اس کی شخصیت کو بھی خراب کیا جاتا ہے،
اور پاکستان اور ایران کے تعلقات کو بھی تہس نہس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سید وصال حیدر کا قصور کیا ہے؟ قصور یہ ہے کہ وہ مراجع اعظام سے ریلیٹڈ ہیں، وہ ان مراجع تقلید اور فقہا سے ریلیٹڈ ہیں جن کے اجازت ناموں کی بنیاد پر لوگ خمس دیتے ہیں، خمس کا پیسہ آتا ہے اور اس خمس کے پیسے سے قرآن کریم کی ترویج کے ادارے چلتے ہیں۔ ہمارے تمام سامعین جانتے ہیں کہ جماران قرآنک سینٹر وہ ادارہ ہے جس نے پاکستان میں حافظان قرآن کی ایک ایسی لاٹ تیار کی جس کی نظیر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی، نہ دیوبندیوں کے ہاں، نہ بریلویوں کے ہاں، نہ اہل حدیث کے ہاں۔ یہی وصال حیدر نقوی ایک ایسا بے نظیر اور بہترین ادارہ چلا رہے تھے جہاں سے اس طرح کے اعلیٰ ترین قاریان قرآن اور حافظان قرآن جو مختلف روشوں کے تحت قرآن کو حفظ کرتے اور ٹی وی چینلز پر بھی آ کر سوالات کا جواب دیتے تھے، یہ وہی ادارہ ہے جو سید وصال حیدر نقوی چلاتے تھے۔ ان کا جرم یہ تھا، لیکن الزام ایران سے وابستگی، الزام ایران کے لیے جاسوسی کا نیٹ ورک چلانا۔ اور آپ نے دیکھا کہ کئی مہینے گزرے، کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہوئی، عدالتوں میں ثابت نہیں ہو سکی، پولیس ثابت نہیں کر سکی، FIA ثابت نہیں کر سکی، باقی ہمارے ادارے ثابت نہیں کر سکے۔ نتیجتاً ان کو پاکستان کی عدالت نے باعزت رہا کیا۔ جیسے ہی وہ رہا ہوئے، چند دن بعد دوبارہ ان کو ایک نئے الزام کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ یہ کیا روش ہے جس میں آپ ایک پوری قوم کو غیر محسوس طور پر اس طرح سے انڈر پریشر لا کر اس کے اجتماعی حقوق سلب بھی کرتے ہیں اور ان کے سامنے روڑے بھی اٹکاتے ہیں؟ یہ تکفیری سوچ ہے، یہ امریکی سوچ ہے، یہ سعودی سوچ ہے، یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جنہوں نے گزشتہ 40 سالوں میں پاکستان کے اندر خون کی نہریں بہا دیں اور شیعہ قتل عام کیا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ان نجس ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور جب بھی ایسا ہوا فوراً نام لیا گیا کس کا؟ ایران کا، کہ ایران یہ کام کرواتا ہے، ایران کے لیے یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ پاکستان کے شیعہ پاکستانی شیعہ ہیں، ایرانی شیعہ نہیں ہیں۔ پاکستان کا ہر شیعہ سب سے پہلے اپنے پاسپورٹ کے اعتبار سے، اپنی جغرافیائی شناخت کے حوالے سے وہ پاکستانی ہے۔ ایران سے اگر کوئی وابستگی ہے تو وہ نظریے کی ہے، عقیدے کی ہے۔ عراق سے وابستگی ہے تو وہ نظریے کی ہے، عقیدے کی ہے، جغرافیہ کی نہیں ہے، اور آپ کی مروجہ سیاست کی نہیں ہے۔ اس لیے اس طرح کے بھونڈے الزامات کے ذریعے سے تشیع کو بند گلی میں دھکیلنے کا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ سعودی آپ کے وفادار نہیں ہیں، کل آپ ان کے بھی تلوے چاٹیں گے اور مزید چاٹیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ پر رحم نہیں کریں گے۔ کشمیر کے مسئلے میں سعودیوں نے جتنا آپ کو ذلیل کیا ہے، آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ انہوں نے وہاں پر خود سعودیہ میں، UAE میں ہندوؤں کے بہت بڑے بڑے بت خانے بنا کر آپ کے منہ پر تھوکا ہے کہ ہم بھارت کو تم پر ہزاروں بار ترجیح دیتے ہیں۔ کشمیر کے مسئلے پر سعودیوں نے، امریکیوں نے، UAE والوں نے، اسرائیل والوں نے آپ کے چہرے پر بارہا تھوکا ہے کہ کشمیریوں سے تمہارا تعلق نہیں ہونا چاہیے، کشمیر جانے، انڈیا جانے، تم کشمیر کے بارے میں بات نہ کرو اور ہم سے بھی توقع نہ رکھو۔ بار بار یہ تجربہ ہو چکا ہے، اور آپ کو بھی گراؤنڈ ریئلٹی کا پتہ ہے کہ ان کے 2 ٹکے آتے ہیں تو آپ اپنا آپ بھول جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان 2 ٹکوں کا سلسلہ جاری رہے گا، وہ آپ پر مزید تھوکیں گے، وہ آپ کو مزید ذلیل کریں گے۔ ان کے لیے شیعہ قوم کو انڈر پریشر نہ لائیں، ان کی پالیسیوں کو پاکستان کے اندر اس طرح سے لے کر نہ چلیں، یہ غلط ہے۔ اس کے نتائج انتہائی ہولناک ہیں۔ ابھی وصال حیدر کو چھوڑا گیا اور جب دوبارہ پکڑا گیا ایک نیا کیس بنا کر، اور نیا کیس منی لانڈرنگ کا، لیکن درمیان میں کچھ نہیں ہے۔ اب وہ جو تفتیشی ادارے ہیں ان کے لوگوں نے 2 کروڑ روپے مانگے، 2 کروڑ روپے دیں ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، کیس ختم کر دیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ ہمارے لوگوں کو ماضی کی طرح سے پکڑ کر ان پر الزام دھر کر معاشرے کے اندر ان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے، اور اس کے بعد پھر ان کو ان بھیڑیوں کے حوالے کر دیتے ہیں جو ان کی کھال تک اتار لیتے ہیں کہ یہ جائیں اپنا گھر بیچیں،
یہ جائیں اپنا مکان بیچیں تاکہ ان درندوں اور بھیڑیوں کی ہوس کی آگ کو بجھا سکیں اور پیسہ ان کو دے سکیں، اور اس کے بعد یہ بے گناہ ہو کر عدالتوں سے واپس باہر آ جائیں۔ یہ سلسلہ درست نہیں ہے۔ وصال حیدر اس ملک کا ایک باعزت شہری ہے۔ وصال حیدر جم کر شیعہ ہے اور شیعہ اقدار ویلیوز کے لیے کام کر رہا ہے۔ وصال حیدر قرآن کا شاگرد بھی ہے اور قرآن کا مروج اور مبلغ بھی ہے۔ وصال حیدر اس ملک میں پاکستانی شیعوں کا ایک تابناک اور روشن چہرہ بھی ہے۔ وہ کسی کا ایجنٹ نہیں ہے، وہ اسلام کا ایجنٹ ہے، وہ قرآن کا ایجنٹ ہے، وہ اللہ کے دین کا اور اللہ کی کتاب کا ایجنٹ ہے۔ اس نے اب تک اس کے پورے ٹریک ریکارڈ میں کوئی ذرہ برابر آپ ایسی چیز نہیں دکھا سکتے جس کی بنیاد پر آپ کہہ سکیں کہ اس نے اس ملک کے حوالے سے کہیں ذرہ برابر بھی منفی حوالے سے کوئی کام کیا ہو، نیگیٹو کوئی کام کیا ہو۔ ایسا انسان ہے ہی نہیں۔ محب وطن، محب دین، خادم وطن، خادم ملت اور خادم قرآن، پلیز یہ پالیسیز چھوڑ دیں۔ اس طرح کے بے گناہ لوگوں کو گرفتار کرنا چھوڑ دیں۔ اس طرح کے بے گناہ لوگوں کے ذریعے سے پوری قوم کو انڈر پریشر لانا چھوڑ دیں۔ یہ پالیسی درست نہیں ہے اور اس قوم کے فائدے میں نہیں ہے، اس قوم کے نقصان میں ہے۔ اب بھی وہ بیچارہ جیل میں نفسیاتی مریض بنا ہوا ہے، صرف آپ کے اسی جرم کی وجہ سے۔ آپ نے قبر میں جواب دینا ہے، آپ سے پوچھا جائے گا، چاہے کوئی بھی شخص ہو، عدلیہ کا بندہ ہو، وکیل ہو، پولیس ہو، تفتیشی ہو، کسی ایجنسی کا بندہ ہو، ایف آئی اے کا بندہ ہو، کسی اور کا ہو، جس نے بھی اس طرح کا ظلم کیا ہے اس سے قبر میں پوچھا جائے گا۔ یہاں پر ہو سکتا ہے آپ بغلے بجائیں کہ ہمیں کون پوچھ سکتا ہے، لیکن جب آپ کے بدن میں کیڑے دوڑ رہے ہوں گے اور فرشتوں کے درے لگ رہے ہوں گے تو اس وقت آپ کے پاس کوئی راہ فرار نہیں ہوگا۔ اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شفاعت نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ ان کی اولادوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ یہ جرم ہے، غلط ہے، ظلم ہے، اور ظلم کے خلاف بولنا ہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر مظلوم کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصال حیدر بے گناہ تھا، بے گناہ ہے، محب وطن تھا، محب وطن ہے، اور بے گناہ اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا ہے اور پوری قوم کو اس کے عوض قیدی بنایا جا رہا ہے اور پریشر میں لایا جا رہا ہے۔ یہ ایک کیس نہیں ہے، ہزاروں اس طرح کے واقعات ہیں اس پاکستان کے اندر۔ وجہ غلط پالیسی اور شیعہ دشمنی کی پالیسی۔ بہرحال میری ریکویسٹ ہے کہ یہ سلسلہ اب بند ہونا چاہیے اور وصال حیدر کو پہلی پیشی میں چھوڑنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کے خلاف عدالت پر اور اس کے خلاف تفتیشی اداروں کے ان افسروں پر پریشر نہیں ڈالنا چاہیے کہ کوئی بھی ہو وجہ اس کو روک لو، وہ کہیں رہا نہ ہو پائے۔ یہ غلط روش ہے اور اس سے نقصان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ملک کی اور دین کی خدمت کرنے کی اور ملک اور دین سے وفاداری کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔